بہت سامنے کی بات ہے. کہنے لگا سورہ نحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. كُلِّ أُمَّةٍ توجہ رکھنا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ کل ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. آرام سے سننا, یہ پالیسی میکنگ آیت ہے قرآن کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ كُلِّ أُمَّةٍ, یہ کل کا لفظ ذہن میں رہے. كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر قوم میں, ہر قبیلے میں, ہر بستی میں ہم نے رسول بھیجے. تو ہم نے ہر قوم میں توجہ رہے, ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے. اور اب پیغمبر اکرم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ رات 13واں سورہ قرآن کا, انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب تیرے جیسا کوئی نظیر نہیں آیا, ولکل قوم ہاد, اور ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی معین کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا, اس کل کو کوئی توڑ سکتا ہے دنیا کا آدمی؟ آپ سے پوچھنا چاہوں یہ کل کہیں ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا بھائی؟ میں نے کبھی, بہت پرانی بات ہو گئی, ایک دن کسی مجلس میں بڑا اجتماع تھا, تمہارے شہر میں نے یہ کہا تھا کہ کل سامعین آ گئے, یہ میں نے مثال دی تھی, کل مجلس کے کل سامعین آ گئے. اگر میں یہ جملہ یہ مثال میں کہہ رہا ہوں, سنجیدگی سے کہہ دوں یہ جھوٹ ہے. میں مثالاً کہہ رہا ہوں سنجیدگی سے یہ جھوٹ ہے, اس لیے کہ مجھے کل سامعین کا تو پتہ بھی نہیں. تو کل وہ کہے جو کل کو جانتا ہو. بھائی کل وہ کہے گا نا جو کل پہ قادر ہو, علی کل شیء, علی کل شیء قدیر, جو کل پہ قادر ہو اسی کو حق ہے کل کہنے کا. تو کوئی اور کل نہیں کہہ سکتا, یا میرا اللہ کہے کل یا میرا نبی کہے کل. میں نے کہا اللہ کہے کل یقیناً کل لیا ہے, اور میرا نبی کہے وما ینطق عن الہویٰ, پڑھے لکھے مجمع میں بات ہو رہی ہے, وہ بھی خواہش نفس کے مطابق تو بولتا نہیں ہے, جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. تو بس دو کل ایسے ہیں جن پر مجھے اعتبار ہے, اللہ کہے کل تو پھر کل, اور اس کا نبی کہے کل. بات ہو گئی. کہنے لگا قرآن میں وجعلنا من الماء کل شیء حی, کل ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہر شے کو ہم نے پانی سے حیات دی ہے, ٹوٹ نہیں سکتا چونکہ اللہ نے کہہ دیا کل ہے نا. اچھا بھائی کون سا سننے والا ایسا ہے جس کے پاس آیت محفوظ نہ ہو ذہن میں؟ کل نفس, کوئی بچ نہیں سکتا, کتنی بھی لمبی عمر کیوں نہ ہو بچے گا نہیں, اس لیے کچھ نے کہہ دیا کل. اب یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا یہ دونوں آیتیں. کہنے لگا قرآن مجید میں کل حزب بما لدیہم فرحون, یہ جو ایک زبان کے لوگ ہیں, ایک قبیلے کے لوگ ہیں, ایک قوم کے لوگ ہیں, یہ آپس میں بہت خوش رہتے ہیں. دوسری قوم کو تم برداشت کر لو یہ اچھی بات ہے, لیکن ان میں مکس اپ ہو جاؤ یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ جس کا قرآن نے کہہ دیا کل حزب بما لدیہم فرحون. تو قرآن جہاں کہہ دے کل وہاں کل بن گیا. اس پہ تو اعتراض نہیں کرو گے نا. اب آئے تو واپس چلو, اور یہی تمہیں لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. میں بہت توجہ رکھنا, انما انت منذر ولکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو جب تک اس دنیا میں ایک بھی قوم زندہ ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. کل قوم پہ اصرار ہے قرآن کو کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو اگر کوئی قوم بھی آج دنیا میں موجود ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. مالک کیسے پتا چلائیں کہ وہ ہادی ہے کون؟ کہا پھر قرآن پڑھو, یوم ندعو کل اناس,
یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن کل اناس، ایک ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ جانا ہے امام کے ساتھ، اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کا دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب امام کے ساتھ جانا ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں جانا. کیونکہ تم بہت پڑھے لکھے ہو، اسے آیت کو آیت سے ریلیٹ کرو، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی. تو جو ہادی ہے وہی امام ہے. کیا تک ایک آیت میں نے پڑھی ہادی کی، دوسری آیت پڑھی امام کی. جو ہادی ہے وہی امام ہے. اب کیسے پتا چلا ہے کہ اس امام کی صفت کیا ہے؟ کیسے پتا چلا اس امام کی صفت کیا ہے؟ تو اب دیکھو بھائی، ایک آیت سنتے جاؤ، وَكُلَّ شَيْءٍ. دماغ کہیں گیا نا، وہ آیت تو پڑھنی نہیں تھی. اس کے بولنے سے پہلے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ہے نا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر شے لکھ دی کتاب میں. بہت توجہ رہے. كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر شے لکھ دی کتاب میں. اور اب پڑھو اس آیت کو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب سمجھ میں آیا امام ہے کون؟ جیسی کتاب ویسا امام، جیسا امام ویسی کتاب. ایک مسلسل خط فکر ہے، اور اس خط فکر کو چاہتا ہوں میں کہ میرے نوجوان دوست اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، تاکہ یہ استدلال بار بار نہیں ہوتے قرآن مجید سے. تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو قابو میں دے دیا امام مبین کے. بڑی مشکل سے میں نے یہ ترجمہ کیا، لیکن ایسا کا ترجمہ آسان نہیں ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا کنٹرول میں نے امام مبین کو دے دیا. اچھا أحْصَيْنَاهُ میں نے دیا ہے، آیت ہے قرآن کی، میں نے دیا، کنٹرول میں نے دیا ہے. تو اب پہچاننا کہ اچھا امام کون ہے، امام مبین کون ہے، پہچاننا. جسے ہم دیں وہ امام مبین، جو زبردستی کھینچتا پھرے یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا. دیکھو بھائی، میں نے تو کوئی حدیث نہیں پیش کی، میں تو آیات پیش کر رہا ہوں. تو اب اللہ نے اگر کہہ دیا کل شیء، تو کوئی شے سے باہر ہے نہیں ہے. ہر شے کا کنٹرول میں نے امام کو دے دیا. تو کیا خیال ہے؟ فقط زندگی کا کنٹرول دیا، بھائی آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ فقط زندگی کا کنٹرول دیا، موت کا نہیں؟ بھائی جب ہر شے کا کنٹرول دے دیا تو زندگی میں بھی کنٹرول ہے، موت کا بھی کنٹرول ہے. آج سے یہ گفتگو نہ کیجیے گا کہ زندہ کیسے ہے، کنٹرول میں ہے زندگی. زندگی اس کے کنٹرول میں ہے. تب اللہ کا کل سمجھ میں آ گیا کہ اگر اللہ جہاں بھی اللہ کل کہہ دے، پوری دنیا مل کر اس کل کو توڑ نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. تو وما ینطق عن الہوی، اگر رسول کی زبان سے کل نکل جائے تو ساری دنیا مل کر رسول کے کل کو توڑ نہیں سکتی. بھائی بالوں کے خیمے میں خندق کے میدان میں میرا رسول بیٹھا ہوا ہے. جب پہلا قدم علی کا نکلا اور دوسرا قدم انہوں نے خیمے کے باہر رکھا، تو اب میرا نبی بولا برز الایمان، وہ اللہ کا کل تھا، یہ میرے نبی کا کل ہے. برز الایمان کلہ، نہ اللہ کا کل ٹوٹ سکتا ہے نہ میرے نبی کا کل ٹوٹ سکتا ہے. برز الایمان کلہ،
پورا ایمان میدان میں گیا. تو یہ دائیں بائیں ہے کون؟ یہ مرحلہ فکر تو ہے نا, وہ اللہ کا کل, یہ میرے نبی کا کل. اچھا بھائی اب ایک مرتبہ کل نہیں ہے, برزل ایمان و کلہ, پورا ایمان گیا. ٹھیک ہے نا, کدھر گیا بھائی؟ روایت تو یاد ہوگی نا میرے ساتھ. برزل ایمان و کلہ الل کفر کلہ. اب میری آج تک سمجھ میں نہ آیا بھائی, علی تو ہے پورا ایمان, لیکن اب جو علی کے حوالے سے آئے گا اس کا ایمان رسول کو قبول ہے. لیکن ایک جملہ تو ہدیہ کرتا ہوں اپنے سننے والوں کو اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان دوستوں کو. اچھا بھائی, تو اب علی ہیں اس میدان میں کل ایمان, اور وہ کون ہے؟ مشرک, کل کفر. بس کل ایمان علی سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ کل کفر سمجھ میں نہیں آتا. کافر ہے, بہادر ہے, کافروں کی طرف سے مشرکوں کی طرف سے جنگ لڑنے آیا ہے, لیکن کل کفر تو نہیں ہے. اگر اس لقب کا دنیا میں کوئی بھی مستحق ہے تو وہ ابلیس ہے, کل کفر. ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول اللہ نے کیا کہہ دیا, یا رسول اللہ علی ہے کل ایمان. آپ فرمانے وہ کہاں سے کل کفر ہو گیا؟ یہاں بھی میں کلیہ دے رہا ہوں کہ یہ ہے کل ایمان. اب اس کے مقابلے پر جب آیا جہاں